اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی شخص جو بھی میری بہن کرے گی، اس کا ہر ناممکن کام فوری طور پر ممکن میں بدل جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے قرآن مجید کے کچھ ایسے کلمات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ جنت کے کلمات ہیں، جن کو جنت میں پڑھا جائے گا۔ ان کلمات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اور ان کلمات کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کا مقصد اللہ کے فضل اور کرم سے فوری طور پر پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ سورہ یاسین کی ایک مختصر آیت ہے۔ یہ آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ بہت ہی بابرکت آیت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ اس آیت میں جو کلمات ہے یہ دراصل جنت میں جنتیوں کا سلام ہوگا۔ اس آیت کے اندر بڑی برکات ہے اور اس کی وظیفے میں بڑی طاقت ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کیا جائے گا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج جو قیمتی دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ یقین مانیں کہ اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی اس دعا کی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام وہ بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکل اور پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات سب پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ناظرین بڑی طاقت ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اللہ کے کلام سے دور ہو چکے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب پہلے زمانے جو گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہے یا پہلے کوئی اور پہلے جو شخصیات ہے گزری ہوتی ہے، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی وہ شخصیت ہے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں پائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، اور یہ وظیفہ مجھے پتا چلا ہے خصوص الحکم کتاب سے، اور ابن العربی نے لکھی ہے۔ اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں کہ کیسے وہ پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، ان کو کامیابیاں ہی ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی ملے گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ آپ غور سے سن لیجئے، آپ کے ذہن میں اب کوئی شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ جو خاص وظیفہ ہے یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ نے ذکر اور اذکار بھی کیے ہوں گے۔ جب آپ ذکر اذکار کر کے اللہ پاک کو آپ یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لے تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اور اس دعا کو، اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔
دیکھیے اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، اگر وہ بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کرے گا۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہے، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش تلاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بچوں اور بیوی کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کرے، المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہے۔ صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، اور اگر کسی میرے بھائی یا میری بہن کو یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ دیکھیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں، قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی۔ اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے اور سب کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے، آپ کی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے۔ لیکن ناظرین یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، ابھی دعا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورہ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک مرتبہ ہو گیا، 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ سورت پڑھ لیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں تمام آسانیاں آ جائیں گی۔ سورہ اخلاص کی بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 300 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 نمبر پر آپ کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک آپ کو جنت میں 20 بنگلے دے گا جو یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں بتایا ہوا ہے کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہے، ان کی جیت ہوئی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ دعا سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ اگر میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل بتانے لگ جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آئیے آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ تفصیل سے بتاتا ہوں، اسے ملاحظہ کیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل آپ کو درپیش ہو تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے آپ کا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے
اور اس پانی پر آپ نے اول آخر درود شریف کے بعد 21 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے اور یہ پانی آپ نے پی لینا ہے، اور آپ نے اپنی حاجت، اپنا مقصد اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے اور اس کے لیے دعائیں مانگ لینی ہے۔ جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے یا بیماری ہے، اس کو آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور دعا مانگ لینی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد دوبارہ آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں، اور جب تک آپ کی مشکل آسان نہیں ہوتی، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، آپ اس آیت کا ورد کرتے رہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس آیت کا ورد کریں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ سورہ اخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور اس پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے آپ کو یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے آپ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کا کام ہو وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر کسی کو یہ دعا، یہ درود پاک نہیں آتی تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی سا نہیں آتا تو پھر آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ خود بھی اس وظیفے کو کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔